السلام علیکم ناظرین، پروگرام عکس تاریخ کے ساتھ میں ہوں محمد علی بلوچ۔ بات ہوگی آج ابتدائے آفرینش یعنی کائنات کے آغاز پر۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب زمانہ تھا ہی نہیں، اس لیے وقت کا تعین ناممکن ہے کہ یہ کب ہوا۔ نہ سبز قبا سے لپٹی زمین تھی، نہ ستاروں سے مزین نیلگوں آسمان، نہ لہلہاتے کھیت کھلیان تھے، نہ گیت گاتے چہچہاتے پرندے، نہ رنگ برنگے خوشنما پھول تھے، نہ تھر تھراتی ہوائیں تھیں، نہ آسمان بوس پہاڑوں سے بہتی آبشاریں، نہ گرتے جھرنے تھے، نہ زمین کے سینے پہ رینگتے دریا۔ اس وقت صرف میرا خدا تھا، وہ خدا جو نہ شمار میں آتا ہے نہ جس تک عقلوں کی رسائی ہے۔ اس کی مدح بولنے والوں کے بس میں نہیں، اس کی نعمتوں کو گننے والے شمار نہیں کر سکتے، نہ بلند پرواز ہمتیں اسے پا سکتی ہیں، اس کے کمال ذات کی کوئی حد نہیں۔ پھر اس نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اس نے اپنے مشیت کے اشارے سے ایک جوہر نور کو خلق کیا۔ یہ خالق اکبر کی پہلی تخلیق تھی۔ یہ نور اول نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ پاک پیغمبر نے خود فرمایا، میں ہوں نور اول۔ اس نور کے عدم کی ہمہ گیر ظلمت جگمگا اٹھی، اس نور کے احاطے میں 13 نور اور جگمگائے۔ یہ نور سبز روشنی کی شکل میں نہ جانے کتنے عرصے تک رہا۔ وقت ہوتا تو وقت معلوم ہوتا۔ پھر دیگر ارواح کی پیدائش ہوئی۔ قیامت تک پیدا ہونے والی ذی روح مخلوق کی جملہ روحیں عرش پہ جمع ہوئیں۔ خالق اکبر نے ان سے اپنی اطاعت و معرفت کا اقرار لیا۔ سب نے عہد و پیما باندھا۔ پھر لوح و قلم خلق ہوئے اور مخلوق کا مقدر و نصیب درج ہوا۔ روح کے بعد مادہ کی باری آئی۔ مادہ کے ساتھ صورت کی جلوہ گری فرمائی۔ خالق کائنات نے اپنے دست قدرت سے پہلی مخلوق پانی اور ہوا کو خلق فرمایا۔ نیچے پانی اور اوپر ہوا تھی۔ ہوا کو حکم ہوا کہ وہ پانی میں داخل ہو۔ ہوا کے جھونکے پانی کے اندر داخل ہوئے، جن کے تھپیڑوں نے پانی میں زبردست موجیں پیدا کیں۔ پانی کے جوش و خروش سے کف پیدا ہوا اور بخارات بلند ہوئے۔ یہ بخارات فضا میں بلند ہو کر رک گئے جو آسمان کہلائے۔ ان 7 آسمانوں میں ملائکہ کی عظیم الشان بستیاں آباد کیں۔ یہ مادی ثقافتوں اور گناہوں کی آلائشوں سے پاک مخلوق تھی، جو صرف خدا کی تسبیح و تقدیس میں مصروف رہتے تھے۔ کائنات کا انتظام و انصرام کی ذمہ داری بھی انہی کے سپرد تھی۔ پھر آسمان کو روشن ستاروں کی چمک دمک سے آراستہ کیا، ان میں ذو فشاں چراغ اور جگمگاتا چاند رواں کیا۔ پھر ہوا کو حکم ہوا کہ وہ پھر سے پانی کے ذخیرے کو تھپیڑے دے اور بحر بے کراں کی موجوں کو اچھالے۔ اس ہوا نے پانی کو یوں متھ دیا جس طرح دہی کے مشکیزے کو متھا جاتا ہے، یہاں تک کہ پانی کے متلاطم سطح جم گئی اور پانی تہ بتہ جھاگ دینے لگا۔ پانی پر اس جھاگ کی موٹی تہ جم گئی جیسے دودھ پر ملائی۔ اس تہ کا نام زمین ہوا، اور جس جگہ سے یہ تہ جمنا شروع ہوئی اس کا نام مکہ قرار پایا۔ یہ زمین کا مرکز ہے۔ اسی مرکز پر پہلی عبادت گاہ کعبۃ اللہ تعمیر ہوا، جہاں آج دنیا بھر کے مسلمان فریضہ حج ادا کرتے ہیں، اپنے رب سے راز و نیاز کرتے ہیں اور مقدور بھر اس کی رحمتیں اور تقرب کی دولت سمیٹتے ہیں۔ بلند و بالا اور دور افتادہ مقامات جہاں تک ان چشموں کا پانی نہیں جا سکتا تھا، وہاں بادل پانی کا ذخیرہ لے کر ہوا کی دوش پر سوار وہاں پہنچے، پانی برسایا اور اپنی بارش سے ان زمینوں کو سیراب کیا۔ ان چشموں اور بادلوں کی آبیاری سے زمین کی سوئی ہوئی نمو کی طاقت نے کروٹ بدلی، ان میں زندگی پیدا ہوئی، سبزہ لہلہانے لگا، درخت بیل بوٹے زمین کے سینے پر جھومنے لگے، زمین کا حسن دوبالا ہوا، ہر سوں رنگ و بو پھیل گئی۔ عالم کے سناٹوں کو چہل پہل میں بدلنے کی غرض سے رنگ برنگے چرند پرند عدم کے سمندر سے نکل کر وجود کے ساحل پر جمع ہوئے۔ وسیع اطراف و اکناف اور خلا کی وسعتیں پر رونق ہو گئیں۔ خالق اکبر نے آگ سے ایک مخلوق کو خلق فرمایا جنہیں جنات کہا جاتا ہے۔ ابلیس اسی مخلوق کا سردار تھا۔ اس مخلوق نے حرارت مزاج کے سبب دنیا میں غیظ و غضب کی آگ بھڑکا دی، اپنے خالق کی اطاعت چھوڑ کر نافرمانی پر اتر آئے، فسق و فجور کی تمام حدیں پار کر دیں۔
خالق کائنات کو غصہ آیا، انہیں اپنے قہر کا نشانہ بنایا، زمین سے دھکیل کر سمندروں میں پھینک دیا۔ آسمان پر نور کی مخلوق ملائکہ اور زمین پر نار کی مخلوق جنات موجود تھے، جو ہمتاً کفر و معصیت بن چکے تھے۔ خالق نے انسان کی تخلیق کا ارادہ فرمایا اور فرشتوں کی محفل میں اعلان فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ خالق نے انسان کی تخلیق کا ارادہ فرمایا اور فرشتوں کی محفل میں اعلان فرمایا، میں زمین میں اپنا نائب اور خلیفہ مقرر فرمانے والا ہوں۔ فرشتے جنات کی خون ریزی دیکھ چکے تھے، کہنے لگے یہ بھی زمین پر دنگا فساد اور خون ریزی پھیلائے گا، ہم تیری تسبیح و تقدیس کے لیے کافی ہیں۔ جواب ملا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، میری حکمتوں میں دخل اندازی کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ خالق اکبر نے نرم و سخت، شیریں اور کلر زدہ زمینوں سے مٹی لی، اسے پانی میں اتنا بھگویا کہ وہ صاف ہو کر نتھر گئی، پھر اسے اتنا گوندھا کہ اس میں لس پیدا ہو گئی، اسے ایسی صورت دی جس میں جوڑ ہیں، موڑ ہیں اور اعضاء ہیں، پھر اسے ایک عرصے تک سکھایا، وہ اتنی سخت ہو گئی کہ ٹھکری کی طرح کھنکھنانے لگی، وقت معین تک اسے اسی حالت میں رہنے دیا، پھر اس میں اپنی روح پھونکی اور وہ زندہ و جاوید انسان کی طرح کھڑی ہو گئی۔ یہ انسان اول ابو البشر حضرت آدم تھا، جو ذہنی قوتوں کو حرکت دینے والا اور فکری حرکات سے کام لینے والا تھا۔ وہ حق و باطل کی تمیز کر سکتا تھا۔ جس دن روح پھونکی گئی وہ جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ پھر ملائکہ کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ تمام ملائکہ سجدہ ریز ہو گئے سوائے ابلیس کے۔ اس کا اصل نام عزازیل تھا۔ یہ اتنا عبادت گزار تھا کہ زمین کے چپے چپے پر سجدے کیے، فرشتوں کے برابر رتبہ ملا، جنت کا نگہبان مقرر ہوا، مگر اس انکار اور حکم عدولی کے سبب جہنمی ہو گیا۔ رب نے اسے راندہ درگاہ کر دیا۔ قرب الہی کی اس دوری نے اسے عزازیل سے ابلیس ذلیل بنا دیا۔ شیطان کو زوم تھا کہ وہ انسان سے افضل مخلوق ہے، وہ اپنے سے کمتر کو کیوں سجدہ کرے۔ خدا کو اس کا یہ تکبر بالکل پسند نہیں آیا اور ملائکہ کی صف سے نکال کر قیامت تک لعنتوں کا مستحق بنا دیا۔ اس نے اپنے دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے کہ میں انسانوں سے برتر مخلوق ہوں، خدا سے قیامت تک مہلت مانگی اور چیلنج دیا کہ میں تیری مخلوق کو گمراہ کروں گا۔ حضرت آدم کو جنتی لباس زیب تن کروا کر جنت میں اتار دیا، پھر ان کی اس تنہائی کو دور کرنے کے لیے اور نسل انسانی کی آغاز کی نیت سے حضرت آدم کے پیکر سے بچی ہوئی مٹی سے خاتون اول حضرت حوا کو تخلیق کیا، جو انتہائی خوبصورت تھیں۔ وہ حضرت آدم کی شریک حیات قرار پائیں، انہی سے نسل انسانی چلی۔ خدا پاک نے انہی کی نیک اولاد سے انبیاء چنے اور ہدایت انسان کے لیے مبعوث فرمائے۔ خداوند قدوس نے کبھی اپنی مخلوق کو پیغمبر، آسمانی کتب اور روشن دلیل کے بغیر نہیں چھوڑا، کیونکہ ہدایت فریضہ خدا ہے۔ ناظرین، یہ تھی ابتدائے آفرینش کی مختصر سی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل اکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم تخلیق آدم و حوا پر بات کریں گے اور یہ بھی بات کریں گے کہ حضرت آدم کی اولاد سے نسل انسانی کا آغاز کیسے ہوا۔ ان تمام سوالات کا جواب جاننے کے لیے ہماری اگلی ایپیسوڈ کا انتظار ضرور کیجیے گا۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ عکس، سچائیوں اور حقائق کا عکس۔